ماں باپ کی روح گھر میں کیا لینے آتی ہے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا ماں باپ کی روح گھر میں آتی ہیں؟ اگر آتی ہیں تو کس دن آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زاروں قطار روئے اور پھر فرمانے لگے کہ ماں باپ کی روح لازمی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اسلام میں والدین کے رشتے کو بے حد اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن اور حدیث مبارکہ میں ماں باپ کے مقام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ والدین کا حق اسلام میں انتہائی بلند مقام رکھتا ہے اور ان کے ساتھ نیکی اور محبت کا برتاؤ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ تم لوگ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑا کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام اور نرمی سے بات کرو۔ اس آیت میں واضح طور پر والدین کے ساتھ بدسلوکی اور ان کی نافرمانی کی ممانعت کی گئی ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ انہیں جھڑکنا یا سخت الفاظ استعمال کرنا منع ہے۔ احادیث میں والدین کا مقام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ محبت اور عزت کا حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا، پھر تمہارے والد کا۔ باروایت صحیح بخاری۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ماں کا مقام بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ بچے کی پیدائش اور تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور والد کا بھی اہم مقام ہے۔ والدین کی خدمت اور دعائیں، اسلام والدین کی خدمت کو اہم فریضہ قرار دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ باروایت صحیح بخاری۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ والدین کی خدمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم عمل ہے۔ والدین کی نافرمانی کی ممانعت، اسلام میں والدین کی نافرمانی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ باروایت صحیح بخاری۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے۔ والدین کی دعا اور بد دعا، اسلام میں والدین کی دعا اور بد دعا کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، والدین کی دعا قبول ہوتی ہے اور ان کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ باروایت سنن ترمذی۔ اس لیے اولاد کو چاہیے کہ والدین کی خدمت کرے تاکہ ان کی دعائیں حاصل ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو۔ والدین کے بعد ان کا حق ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کے تقاضے باقی رہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولاد پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کی وصیت پر عمل کرے۔ والدین ایک عظیم نعمت ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو کیا ان کی روحیں دوبارہ اپنے گھر لوٹتی ہیں؟ کیا وہ اپنے پیاروں کو دیکھنے آتی ہیں؟ آج ہم اس حساس سوال کا جواب اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تلاش کریں گے۔ اسلام میں روح کا موضوع ہمیشہ اہم رہا ہے۔ روح ایک لافانی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ودیعت کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں اس کا تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔
یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ روح ایک ایسا راز ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ البتہ ہمیں جو علم دیا گیا ہے ان کی روشنی میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ روح موت کے بعد بھی ایک خاص حالت میں ہوتی ہے۔ اسلامی روایات میں والدین یا دیگر فوت شدہ افراد کی روح کا دنیا سے تعلق کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک عام عوامی عقیدہ ہے کہ روحیں خاص دنوں میں اپنے گھر والوں کی طرف آتی ہیں، جیسے جمعہ کا دن یا کسی خاص موقع پر۔ حضرت سلمان فارسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا فوت شدہ والدین کی روحیں دنیا میں آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سوال پر زاروں قطار رونے لگے اور فرمایا، والدین کی روحیں ہر جمعہ کو اپنے گھروں کی طرف دیکھنے آتی ہیں۔ اگر وہ اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے اور نیک اعمال کرتے دیکھیں تو خوش ہو جاتی ہیں، ورنہ افسردہ واپس لوٹ جاتی ہیں۔ یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ فوت شدہ افراد کی روح کا اپنے گھر والوں سے تعلق باقی رہتا ہے اور ان کے اعمال سے روحیں خوش یا غمگین ہوتی ہیں۔ بعض علماء کے مطابق روح کا دنیا کے ساتھ کچھ خاص رابطہ ہوتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ نیک اعمال کرنے والے اپنے فوت شدہ والدین کی روح کو خوشی اور تسکین پہنچاتے ہیں۔ ان کی روحیں اپنے پیاروں کے نیک اعمال دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدوار ہوتی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن قیم الجوزیہ اپنی کتاب الروح میں لکھتے ہیں کہ روحیں کبھی کبھی دنیا کی طرف دیکھتی ہیں اور اپنے پیاروں کو دعائیں دیتی ہیں۔ اس کی بنیاد قرآن اور سنت کی عمومی تعلیمات پر مبنی ہے کہ روح کا ایک لطیف تعلق دنیا سے باقی رہتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوت شدہ افراد کی روح کے بارے میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرتی ہے۔ باروایت صحیح مسلم۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دنیا میں باقی رہنے والے افراد کے اعمال، خاص طور پر نیک اولاد کی دعائیں، فوت شدہ افراد کی روح کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور ان کی حالت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق جمعے کے دن فوت شدہ افراد کی روحیں اپنے گھروں کی طرف لوٹتی ہیں۔ اس دن کو اسلامی روایات میں ایک خاص مقام حاصل ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے اور یہ دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ باروایت ابو داؤد۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کا ماننا ہے کہ جمعہ کے دن فوت شدہ افراد کی روحیں دنیا کی طرف آتی ہیں اور اپنے اہل و عیال کو دیکھتی ہیں۔ اگر وہ ان کے لیے نیک دعائیں اور صدقہ جاری کرتے ہیں تو روحیں خوش ہوتی ہیں اور اللہ کے حضور ان کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اسلام میں والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا ایک عظیم عمل قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا نہ صرف دنیا میں ان کے لیے باعث تسکین ہوتا ہے بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی روح کو راحت پہنچاتا ہے۔ لہذا ایک نیک اولاد کا فرض ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ دعا گو رہیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کرے تاکہ ان کی روح کو سکون حاصل ہو۔ اسلام میں روح کا دنیا میں واپس آنا یا ان کا خاص دنوں میں لوٹنا ایک متنازع موضوع رہا ہے۔ بعض علماء اس کے حق میں ہیں جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ روح برزخ کی دنیا میں منتقل ہو جاتی ہیں اور ان کا دنیا سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تاہم یہ بات واضح ہے کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مرنے والوں کے لیے دعا، صدقہ اور نیک اعمال ان کی روح کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور ان کے درجات بلند کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے فوت شدہ والدین کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں اور ان کے لیے نیک اعمال کرتے رہیں۔ آخر میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فوت شدہ والدین کی روح کے لیے بہترین تحفہ ہماری دعائیں
اور نیک اعمال ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا عمل اس کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے جب تک اس کی نیک اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ باروایت ابن ماجہ۔ لہٰذا ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں، صدقہ کریں اور ان کی مغفرت کی دعا کریں تاکہ ان کی روحیں خوش ہوں اور ان کے درجات بلند ہوں۔ والدین کا سایہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے ہماری دعائیں اور نیک اعمال ان کی روحوں کے لیے سکون کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت اور ان کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔